سنگین الزامات کا آپ کو سامنا ہے. آپ کا ایک غالباً آن لائن انٹرویو کیا بھی ہے FIA نے اور آپ اٹھ کر چلے گئے, آپ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے, جس کے بعد آپ کو دوبارہ بھی سمن کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ تسلی بخش جوابات نہیں دے سکے. آپ کی بہت مہربانی, اور یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ میں اٹھ کے چلا گیا, اور یہ FIA نے کنٹینشن یہ ہے. اور میں نے آئی ایم اے پولیس آفیسر, پہلی بات یہ بات, میں پولیس آفیسر ہوں اور انویسٹیگیٹر ہوں بیسیکلی. 2 سال ہو گئے انویسٹیگیشن سے باہر ہوئے, ایک الگ بات ہے. میں نے اس وقت اسٹارٹنگ میں ہی یہ کہا تھا کہ یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں. جو کنورزیشن ہماری ہے وہ میں نے سب کو بتا دیا تھا کہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں. وہ میں آپ کو, آپ کہتے تو میں آپ کو اوریجنل بھجوا دیتا ہوں, آپ دیکھ لیں. اس میں آپ کیوں نہیں تسلی بخش جواب دے سکے, اور کیا آپ سوالوں کے بعد اٹھ گئے, کیا ہوا؟ سوالوں کے بعد میرے خیال میں یہ سوالات ہوئے, اس کا میں نے جواب میرے خیال میں جو مجھے یاد پڑتا ہے, اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ یہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی یہ ہے یا جو مجھے ہے. کوئی میں نے اٹھ کے گیا, انہوں نے خود کنورزیشن ختم کی کہ جی اب کنورزیشن ختم کرتے, تھینک یو سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں کہ ہماری تسلی نہیں ہو رہی, یہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے ویڈیو. ایک چیز خبر میں ہے, دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے تسلی بخش جوابات نہیں تھے, جس کی وجہ سے آپ کو دوبارہ سمن کیا جا رہا ہے. بالکل وہ کہہ رہے, اب اس کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. میں اسی لیے میں نے بیل لے لی تھی. دیکھیں مجھے پتہ ہے کس کے اشارے پہ یہ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں, مجھے پتہ ہے. اور مجھے دکھ ہوتا ہے. دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ FIA میں 2.5 سال رہا ہوں, 3.5 مہینے آخری والے چھوڑ کے. دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ آپ FIA کو پھر سے وہی FIA بنانا چاہتے. خدا کا واسطہ مت کریں. FIA میرا ادارہ ہے, پرماننٹ ہے. میرا ادارہ ہے, پرماننٹ ہے. یہ پولیس میرا ادارہ ہے, پرماننٹ ہے. یہ جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, پاسکو ہے, یہ پرماننٹ ہیں. یہ پارٹیوں کی حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں. مت کریں, خدا کا واسطہ ہے مت کریں. میں کہتا ہوں ان سول سرونٹس کو کہتا ہوں کہ مت کریں اس طرح کی حرکتیں. اپنے آپ کو استعمال مت ہونے دیں انلیگلی. یہ تو میں پولیس آفیسر ہوں, میں نے اپنی چیزیں بھی ہاتھ کر لی ہیں 2 دن میں. مگر ایک سوال ہے, اگر اپنے ہی سابق DG FIA کے خلاف کوئی ایسی انفارمیشن آئے تو کہ وہ نہ طلب کریں, انہیں دوسروں کو طلب کریں, آپ کو نہ طلب کریں. سر میں کب کہہ رہا ہوں, میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ میں جاؤں گا. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں جاؤں گا, میرا ادارہ ہے, مجھے اس کی عزت زیادہ عزیز ہے. آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے پر آپ نے بیل بیفور اریسٹ کرائی. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, ایک انسپیکٹر مجھے بلائے گا, میں جاؤں گا, اس لیے کہ میں اس کی اتھارٹی تسلیم کرتا ہوں. یہاں پہ اس FIA کو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹرز بھی پیش ہوتے رہے, سٹنگ پرائم منسٹرز پیش ہوتے رہے, سٹنگ منسٹرز کو ہم بلاتے رہے ہیں. پوچھ لیں آپ. تو میں خود کیوں نہیں جاؤں گا, ایک ریٹائرڈ آدمی ہوں, میں جاؤں گا, بالکل جاؤں گا. لیکن جو مجھے نوٹس سرو کیا گیا ہے, میں نوٹس پانے سے پہلے آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے اپنے ادارے پہ, آپ نے ضمانت کر رہی ہے, آپ کو شک ہے کہ آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. یہی تو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. کون آپ کو گرفتار کرانا چاہتا ہے؟ میں تو DG کو ہی کہوں گا قصوروار. ہی از دا ڈائریکٹر جنرل. اگر اس کے مرضی کے بغیر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ سوچ لے کہ ان سے بھی اگلی مرتبہ ہر ایک نے آنا ہوتا ہے, جانا ہوتا ہے. میں بھی تھا 2.5 سال, میں بھی الگ رہی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کسی کو خوش کرنے کے لیے 2 مہینے زیادہ وہ رہ تو سکتے ہیں, لیکن اپنے مستقبل کو وہ بھی اسی طرح میرے مستقبل کے ساتھ ہی جوڑے. جو میرے ساتھ وہ کرے گا وہی اس کو بھرنا پڑے گا. جیسے ہم نے DG صاحب کو دعوت دی, ہم دوبارہ اس پروگرام کے تھرو دعوت دے رہے ہیں. بٹ آپ کا ظاہر اس حکومت کے ساتھ ایک مسئلہ رہا, آپ کی پینشن بھی روکی گئی. آپ نے بتایا کہ آپ کے اوپر کیا دباؤ تھا, آپ نے باتیں نہیں مانی, اس لیے آپ کو ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پہلے ہٹا دیا گیا. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں موجودہ DG FIA خود کر رہے ہیں یا ان سے کروایا جا رہا ہے؟ میں ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن, جو بھی ہیڈ ہوتا ہے اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی غلط کام اس کی مرضی کے بغیر نہ ہو, کوئی غلط کام اس کے پاس نہ ہو. اسی کے تو اس کو تنخواہ ملتی ہے, اسی کی تو تنخواہ ملتی ہے. کیونکہ آپ نے جوابات دینا ہے اور جوابات کافی سارے آپ کے اوپر پیدا ہو رہے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے, اور سارے کے سارے کنیکشن میں پیدا ہو رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے, پہلا سوال تو یہ ہے کہ 2004 میں اگر سوئس بینک کا فراڈ ہوتا ہے, $12 ملین کے پاکستان میں منی لانڈرنگ کے معاملے کی آپ نے کوئی تحقیقات کی کوشش کی. اوسلو میں 2010 میں بینک فراڈ کے پیسے کی پاکستان میں منی لانڈرنگ کے معاملے کی آپ نے کوئی تحقیقات کی کوشش کی. ناؤ میں نے آپ کی انٹرویو دیکھا ہے جس میں آپ نے یہ سوالات اٹھائے کہ بھئی 2004 میں DG FIA نہیں تھا, 2010 میں نہیں تھا. بٹ دا پرابلم از
کہ 2010 سے 2017 سے 2019 کے درمیان جو انٹرپول کے معاملات تھے، آپ ڈی جی ایف آئی اے ہوتے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے آدمی 32 دفعہ پاکستان آتا ہے، یہ سارے کے سارے الزامات آپ پر لگ رہے ہیں، آپ اس وقت تحقیقات کر سکتے تھے کہ بندہ کون ہے، وہ آپ کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہا ہے۔ وارنٹس 2015 میں نکلے، یہ انہوں نے نوٹس میں مینشن کیا ہوا ہے، میں اس وقت ڈی جی ایف آئی اے نہیں تھا، مگر اس وقت لکھا نہیں ہے کہ وہ پاکستان آ رہا تھا یا نہیں، میں لکھا 2017 2019 کے درمیان میں آ رہا ہوں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، میں نے ان سے مانگا ہی، اس میں یہ ہے جو میں نے پھر لیٹر لکھا ہے، میں نے ان کو یہ جب یہ میں نے خبر سنی کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اٹھ کے چلا گیا، تسلی بخش جواب نہیں دیا، تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جی نہیں یہ اس طرح نہیں، یہ مجھے کوئی ایسے دے وانٹ ٹو سیٹ این ایگزامپل، یہ حکومت ایگزامپل سیٹ کرنا چاہتی ہے میرے تھرو سارے سرکاری ملازمین کو کہ اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو تمہارا وہ اشر کریں گے، تمہارا پینشن بھی بند کریں گے، تمہیں ذلیل بھی کریں گے اور تمہیں جیل میں بھی ڈالیں گے۔ مگر آپ کے کیس میں جان اس وقت آئے گی جب آپ اس چیز کا جواب دیں گے کہ ایک بندہ 2017 سے 2019 تک جو انٹرپول کے ریڈ نوٹس پہ تھا 32 دفعہ آتا ہے، کیسے آتا ہے، آپ نے کوئی تحقیقات کی یا نہیں کی؟ میری بات سنیں، میں نے یہی ان سے سوال کیا کہ مجھے ریکارڈ دے دیں، میں آپ کو اسی لیے کروں کہ میں ویڈیو آپ کو بھجوا دوں گا جو میں نے ریکارڈ کی ہے۔ بالکل بھجوا دیجیے۔ اچھا، دوسرا جو میں نے آج ان کو ایک لیٹر لکھا ہے، جو میں نے اس کو واٹس ایپ کر دیا ہے آئی او کو بھی، اور جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں جنہوں نے مجھے نوٹس سرو کیا ہے، ان کو میں نے کوسچنز بھیجیں کہ یہ چیزیں مجھے ریکارڈ تو پرووائڈ کرو تاکہ میں آپ کو جواب دینے کی پوزیشن میں آ جاؤں۔ 1 2 2 اب آ جائے، ایک تو میں آپ کو وہ بھجوا دوں گا اور آپ دیکھ لیجئے گا، اور دوسرا میں آپ کو وہ لیٹر بھی بھجوا دوں گا کہ مجھے وہ جب تک کاغذ نہ ہو تو میں کیسے بول سکتا ہوں، اور پھر میں کامن سینس کے ساتھ کچھ چیزوں کے آپ کو جوابات دے سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں، بغیر کسی اسی طرح کے میں نے جواب دیے ہوں گے میرے خیال میں، اسی میں آپ ریکارڈنگ دیکھ لیں گے، وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اور ریکارڈنگ اگر انہوں نے خود اس میٹنگ کو باہر نکالا ہے تو پھر میں یہ کوشش کروں گا کہ وہ میں سوشل میڈیا پہ چلا دوں، اور میں آپ کو بھی بھیج دوں تاکہ آپ بھی مہربانی کر کے چلا دیجیے گا کہ میرا کیا ان کے ساتھ میں نے کیا جواب دیے اور انہوں نے کیا سوال کیے۔ ڈو یو میک اینی ایفرٹس ٹو انویسٹیگیٹ اینی پورشن آف کرائم؟ اب یہ 2004 کی بات ہے تو اس کا مطلب 2004 میں ہی آیا ہوگا، اس وقت تو میں نہیں تھا ڈی جی ایف آئی اے، سمپل۔ تو مجھے کیسے پتا ہوگا کہ اس فائل، میں نے کہا جی یہ فائل مجھے بھیجو، میرے پاس کبھی آئی ہے یا نہیں آئی ہے، کیسے ہوئی ہے کیسے نہیں ہوئی ہے، کس کے پاس کیس پینڈنگ رہا، فائل کس کے پاس پینڈنگ رہا، وہ مجھے بھجوا دے، فائل بھجوا دے، پتہ لگ جائے گا اس کے انیکشنز مجھے۔ لیکن آپ کو یاد نہیں کہ یہ کیس آپ کے سامنے آیا تھا؟ میں ایک بات کر رہا ہوں شاہزیب صاحب، ڈی جی ایف آئی اے کے سامنے ڈیلی 300 سے 500 چٹھیاں آتی ہیں، ابھی بھی آتی ہیں۔ 3.5 سال کا عرصہ اگر میں یہ سمجھوں کہ 300 چٹھیاں ڈیلی آتی تھیں تو اس حساب سے 7,500 چٹھیاں میرے ذہن میں میرے حساب سے آنی چاہیے۔ 7,500 چٹھیاں، اور سال کی کتنی ہوگی؟ 21,000 کو اگر بڑھائے 3 سال میں تو 70,000 چٹھیوں کا میرے ذہن میں ہوگا، اور اتنی فائلوں کا میرے ذہن میں ہوگا، تو میں نے ان کو کہا مجھے فائل بھجوا دیں۔ مگر ایک مسئلہ ہے، 70,000 میں سے کتنے سارے کیسز میں یہ ہوتا ہوگا کہ ایک آدمی ہے وہ 32 دفعہ انٹرپول کے ریڈ نوٹس پہ ہونے کے باوجود پاکستان آیا بھی، باہر گیا بھی، اس کے بعد اس کی آپ سے ایک ملاقات بھی ہوتی ہے، اور آپ کا اپنا صاحبزادہ اس ملاقات کی تصویر فیس بک پر اپلوڈ بھی کرتا ہے، جو کہ ایف آئی اے کے نوٹس میں وہ تصویر بھی ہے اور ہمارے ناظرین بھی دیکھ لیں گے، اور پھر وہی شخص جب انٹرپول کے ریڈ نوٹس سے نکلتا ہے تو وہ آپ کو تھینک یو کا میسج بھی بھیجتا ہے، ایک باقاعدہ خط بھی بھیجتا ہے۔ یہ 70,000 کا نہیں ہوتا ہوگا، یہ تو ایک آدھ کا ہی ہوا ہوگا، یہ تو آپ کو یاد ہوگا۔ میں ایک عرض کروں، میں تھوڑا سا عرض کر دوں آپ کو، میں تو کوئی اور بات ہی نہیں کر رہا ہوں ان سے، میں تھوڑی کر رہا ہوں مجھے ڈیفینڈ کرو، میں آپ کو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے فائل دکھا دیں کہ 2004 کے بعد اس فائل پہ کیا ہوا، 2004 میں جب فائل آئی تھی تو اس پہ کیا ایکشن لیا، اور میرے پاس یہ کبھی سامنے فائل آئی تھی یا نہیں آئی تھی تو میں نے اس پہ کیا ایکشن لیا، مجھے ادھر سے ثابت کرے نا، کوئی ریکارڈ تو مجھے بھیجیں گے نا، ریکارڈ بھیجیں گے تو بتائیں گے نا۔